ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 23 لے کے آئی ہوں۔ عالم میں بتانے والی تھی۔ کب؟ جب چلی جاتی تب؟ آخر اتنی بڑی بات تم مجھ سے کیسے چھپا سکتی ہو ماہ نور؟ وہ اس پر غصہ ہو رہا تھا۔ ماہے کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ رونا بند کرو، کیا ہر وقت رونا رونا؟ آپ بہت برے ہیں، بہت زیادہ، سسک کر کہتی وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگی تھی۔ ماہے رکو، میری بات سنو۔ عالم نے اسے روکنا چاہا تھا مگر وہ جا چکی تھی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے خود کو کمپوز کیا۔ اسے سب پتا تھا مگر نہ جانے کیوں اس کے بتانے پر وہ اس طرح ریئیکٹ کر گیا۔ اپنا ماتھا بری طرح مسلتے اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا۔ وہ اسے ناراض کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عالم کی وجہ سے آنسو آئے تھے۔ سینے میں دھڑکتے دل نے اسے 100 بار جھڑکا تھا۔ بے بسی سے لب کچلتے وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر وہیں گھاس پر لیٹ گیا۔ ہر چیز اس کے پلان کے خلاف جا رہی تھی اور سب سے زیادہ بغاوت اس کے دل و دماغ کر رہے تھے۔ ماہے، ماہے، وہ گھٹنوں میں سر دیے بالکل چھپ کر درخت کی آڑ میں چھپی ہوئی تھی۔ جب اپنے نام کی پکار پر اس نے سر اٹھایا، اس کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کسی سے بات کرنے کا، مگر کوئی اسے مسلسل پکار رہا تھا، شاید میرب یا تانیہ۔ مجھے نہیں کرنی کسی سے بات، جا کیوں نہیں رہے یہ لوگ؟ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، گال پر آنسوؤں کے نشان، آواز مسلسل قریب آتی جا رہی تھی۔ تھک کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ان لوگوں کی طرف بڑھی۔ یہ لو، وہ رہی ماہے۔ سب سے پہلے تانیہ کی اس پر نظر پڑی۔ کہاں تھیں؟ ہم کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ عالم بھی یہاں نہیں ہو، تم بھی نہیں ہو۔ اس کا ہاتھ تھامے میرب اس پر غصہ کرنے لگی۔ یہیں تھی میں، مجھے کہاں جانا ہے؟ اپنا ہاتھ میرب کی گرفت سے آزاد کرواتے وہ تانیہ کی جانب بڑھ گئی۔ میرب نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ ماہے، میری بات سنو ذرا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے جانے سے روکا۔ تم روئی ہو؟ بغور اس کا چہرہ دیکھتے میرب نے اس سے پوچھا، جو جھٹ سے نہ میں سر ہلا گئی۔ پاگل ہو، میں کیوں روؤں گی بھلا؟ پھر تمہاری آنکھیں کیوں اتنی ریڈ ہو رہی ہیں؟ تفتیشی بھرے انداز میں میرب نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اف، میرب کچھ نہیں ہوا، بس کچھ چلا گیا تھا آنکھ میں۔ فوراً سے پریشان ہو جاتی ہو۔ چلو ابھی وہاں سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ پلیز گائز، باربیکیو سٹارٹ ہو گیا، آ جاؤ۔ لو دیکھو۔ تانیہ کو آنے کا اشارہ کرتے وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ چلو میرب۔ میرب کو ایک ہی جگہ جمے دیکھ کر ماہے نے دور سے اسے پکارا، جو گہری سوچ میں تھی۔ ماہے اسے جھوٹ بول رہی تھی، اتنا اسے پتا تھا۔ سب کے بلانے پر وہ ان سب کے پاس آ گئی۔ اس نے تانیہ کے پاس بیٹھی ماہے کو دیکھا۔ وہ بالکل گمسم تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھتی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے ماہے؟ عالم سے لڑائی ہوئی ہے؟ جھوٹ مت بولنا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ میرب، اس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ جتنا وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی اتنا ہی میرب اسے یاد دلا رہی تھی۔ وہ یہاں رو کر سب کے سامنے اپنا تماشا ہرگز نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ ہم اس بارے میں گھر جا کر بات کریں گے پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر اپنا منہ ٹھیک کرو۔ ایسا لگ رہا ہے نہ جانے کون سا غم مل گیا ہے تمہیں۔ اس کے اداس چہرے پر چوٹ کرتے میرب وہاں سے اٹھ گئی۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتی میرب، اس وقت میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میں کیوں اتنی بے بس ہو گئی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ خود سے کہتے وہ اپنا دھیان باقی سب پر لگا گئی۔ ہر طرف خوشیاں تھیں، کہکے تھے، مگر وہ اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل یکدم ہی خالی ہو گیا تھا۔ رات ہوتے ہی وہ لوگ اپنے اپنے روم میں آ گئے تھے۔ ان کا ایک رات کا اسٹے تھا۔ صبح ہوتے ہی انہیں یہاں سے نکلنا تھا۔ ڈنر کے دوران عالم بالکل اس کے سامنے تھا، مگر نہ تو ماہے نے اس کی طرف دیکھا نہ بات کی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ناراض تھے۔ اس کے روم میں صرف وہی تھی۔ میرب اور باقی لڑکیاں باہر چاندنی رات دیکھنے گئی تھیں۔ عائشہ سے ان دونوں کی بات ہو چکی تھی۔ اس کا ارادہ سونے کا تھا۔ وہ کھڑکی بند کرتے اپنے بستر پر آ کر لیٹی ہی تھی جب اچانک باہر شور اٹھا تھا۔ یہ کیسا شور ہے؟ پاؤں میں سلیپر پہنتے وہ شال اپنے گرد لپیٹتے باہر آ گئی۔ ہر کوئی اس طرف جا رہا تھا جہاں بوائز کا اسٹے تھا۔ یا اللہ، آخر یہ لوگ سکون سے کیوں نہیں بیٹھتے؟ غصے سے بڑبڑاتے وہ واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی، مگر اس کے قدم میرب کی آواز نے روکے۔ ماہے، ماہے۔
وہ بھاگ کر اس کی جانب آ رہی تھی۔ ماہے کا دل انجانے خوف سے لرزا۔ کیا ہوا ہے میرب؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ماہے بوائز کاٹیج میں آگ لگ گئی ہے اور عالم اندر ہی ہے ماہے۔ میرب نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ عالم! اس کا دل دھڑکنا بھولا تھا۔ میرب کو ایک طرف کیے وہ باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اسے کچھ ہوا تو وہ کیا کرے گی؟ ماہے رکو، کہاں جا رہی ہو؟ اسے یوں اندھا دھند بھاگتے دیکھ کر میرب اس کے پیچھے بھاگی تھی، مگر ماہے کی سپیڈ بہت تیز تھی، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ کاٹیج کے باہر تمام اسٹوڈنٹس جمع تھے۔ یہ چھوٹا سا کاٹیج تھا۔ یہاں ایسے ہی کئی کاٹیج تھے جو آنے والے کے اسٹے کے لیے بنائے گئے، اور اب اسے کاٹیج سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ سیم، عالم کہاں ہے؟ اس کی سب سے پہلی نظر عالم کے دوست پر پڑی تھی، جو اندر جانے کے لیے لوگوں سے لڑ رہا تھا۔ ماہے، وہ اندر ہے، وہ جلدی اندر چلا گیا تھا۔ یہ لوگ ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے، عالم مر جائے گا۔ وہ رو رہا تھا۔ ماہے کو لگا اس کا دل بند ہو گیا ہے، وہ کیسے اس سے دور جا سکتا ہے؟ نہیں ہوگا کچھ عالم کو، سمجھ آئی؟ بکواس مت کرو تم۔ غصے سے چیختے وہ بھاگی تھی۔ سیم اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیسے، مگر اسے عالم کو بچانا تھا، اسے وہاں سے نکالنا تھا۔ سامنے کے راستے سے وہ کبھی اندر نہیں جا سکتی تھی۔ اس پر اس وقت جنون سوار تھا، ایک ضد تھی۔ بنا اپنی جان کی پرواہ کیے وہ پچھلے حصے کی جانب آئی۔ وہاں بھی آگ لگی تھی، مگر اتنی نہیں۔ مجھے اندر جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی عالم۔ پاس رکھی لوہے کی راڈ سے آگ والا حصہ ہٹا کر جگہ بنا رہی تھی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ سیم مسلسل کوشش سے وہ کامیاب ہوئی تھی۔ اس نے کاٹیج میں قدم رکھا تھا، پورے کاٹیج میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ آگ دوسرے حصے میں لگی تھی۔ اسے باہر کھڑے لوگوں پر غصہ آیا تھا۔ وہ کیوں اندر نہیں آئے؟ وہ آ سکتے تھے۔ عالم! عالم! عالم کہاں ہیں آپ؟ عالم، مجھے آواز دیں۔ وہ چیخ چیخ کر اس کا نام پکار رہی تھی۔ تبھی اسے اچانک ایسا لگا کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ عالم کہاں ہیں آپ؟ اس کا ہاتھ آگ کی تپش سے جل رہا تھا۔ وہ مر بھی جاتی تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے اس وقت بس ایک ہی شخص کی پرواہ تھی۔ بہت مشکل سے وہ اس تک پہنچی تھی۔ عالم! وہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ بند ہوتی آنکھوں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ عالم، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ عالم کا سر اپنی گود میں رکھتے وہ اسے اٹھا رہی تھی، اس کا نام پکار رہی تھی۔ عالم اٹھیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے اتنی بڑی سزا مت دیں۔ اسے زبردستی اٹھا کر بٹھاتے اس نے آس پاس دیکھا۔ آگ نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ اسے فوراً سے پہلے یہاں سے نکلنا تھا۔ عالم پلیز آنکھیں کھولیں، دیکھیں ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ سسکیوں کے درمیان بولی تھی۔ سر کو جنبش دیتے وہ اٹھا، کئی بار لڑکھڑاتے وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ عالم کا سارا بوجھ اس نازک وجود کے اوپر تھا۔ خود گھسیٹتے وہ باہر آئی تھی، تبھی اسے سیم آتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ 2 لڑکے اور بھی تھے، وہ انہیں بچانے آئے تھے۔ تمہارا دماغ خراب تھا ماہی، تم جانتی بھی ہو کیا کچھ ہو سکتا تھا، تم مر سکتی تھی۔ آخر ایسی بھی کیا محبت جو تم نے اپنی جان مصیبت میں ڈال دی؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا جواب دیتی میں ماما کو؟ خالہ کو کیسے بتاتے ہم؟ میرے بس کر دو۔ تانیہ اس کے زخم پر مرہم لگا رہی تھی، جبکہ میرب مسلسل اسے سنائی جا رہی تھی اور وہ سر جھکائے چپ چاپ اسے سن رہی تھی۔ بالآخر تانیہ کو ہی اسے ٹوکنا پڑا۔ عالم کو بچانے کے چکر میں وہ اپنا بازو جلا بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی جو ذرا سی کھروچ پر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، اتنی بڑی چوٹ پر بالکل چپ تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ تانیہ، تم نہیں سمجھو گی، یہ ہماری ذمہ داری پر یہاں ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا اس کا دماغ اتنا خراب ہے تو میں کبھی مما سے یہاں آنے کی اجازت نہیں لیتی۔ اب کیا جواب دوں گی میں مما کو اس زخم پر؟ میرب کو رہ رہ کر عائشہ کی فکر ستا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے ماہے کو تو کچھ نہیں کہنا تھا، ساری باتیں اسے سننے کو ملنی تھی۔ میرب، آئی ایم سوری، پلیز میں خالہ سے بول دوں گی، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی، پلیز معاف کر دو۔ میرب کا ہاتھ تھامے وہ بچوں کی طرح منہ بسور کر بولی تو میرب بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا بولتی؟ اب کچھ بچا ہی نہیں تھا بولنے کو، لیکن وہ ڈر گئی تھی۔ عالم کے لیے اس کی محبت دیکھ کر اس نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی تھی۔ آنے والے وقت نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اسپتال کے باہر وہ دونوں کھڑے تھے، جبکہ عالم اندر تھا۔ عاقب ابھی ابھی آیا تھا۔ سیم اور جیک اسے لینے نیچے آئے تو اس نے دونوں کو گھوری سے نوازا۔ ٹھیک ہے عالم،
اب انتظار کر رہا ہے، چلو۔ اس کی گھوری کو نظر انداز کرتے سیم اسے کہتا اوپر کی جانب بڑھا تو عاقب نے اس کی پیروی کی۔ وہ تینوں ایک ساتھ عالم کے روم میں آئے تھے جو اس وقت بیڈ پر پڑا تھا۔ شکر ہے آپ زندہ ہیں، ورنہ آج ہمیں آپ کے لیے رونا پڑتا۔ عاقب کے طنز پر اس کی نکاحت زدہ چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے ہی ہوش آیا تھا۔ ٹھیک ہوں میں یار۔ ہاں باس سب ٹھیک ہیں، اور اب آپ کو ٹھیک ہوتے ہی ماہے کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ماہے کا کیوں؟ عاقب نے تعجب سے سیم کو اور پھر عالم کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر نگاہیں چرا گیا۔ یار برو، کیا لڑکی ہے وہ! اپنی جان مشکل میں ڈال کر وہ اپنے باس کو بچانے آگ میں کود گئی۔ اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، نہ لوگوں کی، نہ اپنی جان کی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ سیم کی بات پر عاقب کو جھٹکا لگا تھا۔ اس نے حیرت سے عالم کے جھکے سر کو دیکھا۔ سیم نہ جانے اور بھی کیا کچھ بول رہا تھا، مگر اس کی نظریں عالم کے چہرے پر گڑی تھیں۔ سیم اور جیک تم دونوں جاؤ، میں ہوں اب یہاں تمہارے عالم باس کے پاس۔ ایک لفظ چبا کر کہتے اس نے ان دونوں کو جانے کا کہا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانا چاہتے تھے، مگر عاقب نے ضد کر کے انہیں وہاں سے بھیج دیا۔ تم بھی جاؤ عاقب، مجھے سونا ہے۔ اس کے سوالوں سے بچنے کی خاطر اپنا سر تکیے پر رکھتے وہ آنکھیں موند گیا۔ عالم مت کر ایسے، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں عاقب، میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ تجھے اس پر ذرا سا بھی ترس نہیں آتا عالم؟ کیا اتنے وقت میں تجھے اس سے ذرا سی بھی انسیت نہیں ہوئی؟ عاقب اس سے سوال کر رہا تھا، ایسے سوال جن کا جواب اس کے اپنے پاس بھی نہیں تھا، تو پھر وہ کیسے عاقب کو جواب دیتا؟ اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ عاقب مجھے سونا ہے، اپنے سوال تو بعد میں کر لینا پلیز۔ ٹھیک ہے، نہیں کہتا کچھ، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر اسے کچھ بھی ہوا نا عالم تو ذمہ دار صرف تو ہوگا، صرف اور صرف تو۔ جو لڑکی تیرے لیے آگ میں کود سکتی ہے تو اسے برباد کرے گا؟ تو یقین مان بھائی، وہ اسی دن برباد ہو گئی تھی جس دن تو اس کی زندگی میں آیا تھا۔ جسے وہ محبت سمجھ رہی ہے نا، دراصل وہ اس کی بربادی ہے۔ یہ محبت اس کی جھولی میں کچھ سکھ نہیں ڈالے گی، اور یہ بات اسے سمجھنی ہوگی۔ جلد از جلد اس سے پہلے تیری نفرت اس کے اندر بھی زہر اور کرواہٹ بھر دے۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ عاقب کے جاتے ہی عالم نے آنکھیں کھولی تھیں۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلتے اس کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں میری محبت اس کے لیے زہر ہے، مگر میں اپنی ماں سے کیا وعدہ کیسے توڑ دوں عاقب؟ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا میں برباد کر دوں گا ان کی زندگی برباد کرنے والوں کو۔ میں بے بس ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ دروازے کی جانب دیکھ کر کہتے وہ آنکھیں موندے اپنا ہاتھ آنکھوں پر رکھ گیا۔ وہ سیاہی میں رہنے والا شخص تھا، اس سے روشنیاں راس نہیں آتی تھیں۔ دن بوجھل اور راتیں طویل ہونے لگی تھیں۔ پکنک کے بعد گھر واپس آنے پر عائشہ نے ان دونوں کو بری طرح ڈانٹا تھا۔ میرب نے بمشکل بات سنبھالی تھی۔ وہ اسے بہت نارمل ہونے کا کہہ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل پر اداسی نے ڈیرا جما لیا تھا۔ وہ مسلسل عالم سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے کال کر رہی تھی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ پیپرز کی وجہ سے کلاسز بھی آف تھیں، نہ پڑھائی میں دل لگ رہا تھا نہ دوسرے کاموں میں۔ ایسا لگتا تھا اس کے وجود سے ایک بڑا حصہ کہیں کھو گیا ہے۔ اسے اپنی اس شدت پسندی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ ایسی تھی، ابھی بھی کتاب کھولے وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، مگر سوچ کی تنابیں کہیں اور پہنچی ہوئی تھیں۔ میرب کسی کام سے کمرے میں آئے تو اسے گمسم بیٹھ دیکھ کر اس کے قدم تھمے۔ بغور اس کا چہرہ دیکھتے میرب نے گہرا سانس بھرا۔ ماہے؟ اس نے خالی خالی نظروں سے میرب کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر میرب کو دکھ نے آن گھیرا۔ کتنی بیمار لگ رہی تھی وہ، کیسا روگ تھی یہ محبت۔ میں آج مما کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی، وہاں مجھے عالم کی پارٹی ممبر ملی۔ تم نے اسے پوچھا عالم کا میرب کیسے ہیں؟ ان کا فون کیوں بند ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اس دن انہیں زیادہ چوٹ تو نہیں لگی تھی؟ ایک ہی سانس میں اس نے نہ جانے کتنے سوال کر ڈالے۔ ماہے ایک منٹ سن تو لو۔ بولو۔ اس کی حالت سے صاف ظاہر تھا اسے صبر نہیں ہو رہا۔ عالم بالکل ٹھیک ہے، اس کا فون جس دن آگ لگی تھی خراب ہو گیا تھا، اور ابھی وہ یہاں نہیں ہے، وہ کہیں گیا ہے، پیپرز کے بعد ہی آئے گا، اور وہ کس جگہ گیا ہے وہاں سگنلز بھی نہیں آتے، اس لیے وہ کسی سے بھی کانٹیکٹ میں نہیں ہے۔ جانے سے پہلے وہ تمہارے لیے میسج دے کر گیا ہے، آل دا بیسٹ کا۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو میرب؟ لمحے میں اس کا مرجھایا چہرہ کھل کر گلاب ہوا تھا۔
میں جھوٹ کیوں بولوں گی ماہے، وہ آ جائے گا، اس نے کہا ہے تم بس اپنے پیپرز پر دھیان دو، اس کے پاکستان بھی تو جانا ہے نا۔ میرب، وہ مجھ سے ناراض ہیں، میں نے انہیں بہت لیٹ بتایا جانے کا۔ مان جائے گا وہ، ٹینشن مت لو، بس سوچو اس نے تمہیں پڑھایا ہے، فیل ہو گئی تو اسے بہت برا لگے گا، اچھے سے پڑھو اور اپنا سرٹیفکیٹ لو۔ اب اچھے سے پڑھوں گی، تھینک یو سو مچ میرو۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے وہ شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میرب نے حیرت سے اس دیوانی کو دیکھا جو ذرا سا عالم کے ذکر پر کھل اٹھی تھی۔ دل میں کچھ چبھا تھا بہت زور سے، مگر سر جھٹک کر وہ اپنی سوچ جھٹک گئی۔ دل میں کچھ چبھا تھا بہت زور سے، مگر سر جھٹک کر وہ اپنی سوچ جھٹک گئی۔ اسے اب بس لاسٹ ڈے کا انتظار تھا، جب پیپرز ختم ہونے والے تھے۔ ان کے پیپرز شروع ہوئے تو روٹین ایک دم سے ٹف ہو گئی۔ ان دونوں کو ہی سر اٹھانے کی فرصت نہیں تھی۔ ماہی پورے دھیان سے پڑھ رہی تھی، اسے اچھے نمبر لانے تھے۔ وہ ہمیشہ سے لائق اسٹوڈنٹ رہی تھی، پوزیشن ہولڈر۔ اس نے آگے پڑھنا تھا، وہ یہاں اپنے کورس کے لیے آئی تھی جو آگے اس کے کام آ سکتا تھا۔ وہ اپنے فیوچر کو لے کر بہت ایکسائٹیڈ تھی، اور اب عالم اس کے ساتھ تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ فرصت کے لمحات میں وہ اکثر اس کی غیر موجودگی پر اداس ہو جاتی تھی، مگر لیکن وہ پھر خود کو سمجھا لیتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ان کے پیپرز بھی ختم ہونے والے تھے۔ اسے بے صبری سے عالم کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ آج آخری پیپر تھا، اختتام کی شروعات، ایسا لگ رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پرچہ دیا۔ 2 دن بعد زین آنے والا تھا، اور پھر وہ سب واپس پاکستان چلے جاتے۔ اس سب سے پہلے اسے عالم سے ملنا تھا۔ وہ پیپر دے کر باہر آئی اور موبائل آن کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے موبائل پیغام موصول ہونے کی اطلاع آئی۔ دیکھا تو وہاں وہ نام جگمگا رہا تھا جو دل پر درج تھا، روح پر رقم تھا۔ وہ ملنا چاہتا تھا کچھ دیر میں۔ خزاں چہرے پر بہار آئی تھی، بجھی آنکھوں کی جوت جل اٹھی، دھڑکن کی رفتار کچھ اور بڑھی۔ بالآخر پورے 1 ماہ بعد وہ دید کو میسر ہوگا۔ میرب کو میسج پر اطلاع کرتے وہ جلدی سے اپنا حلیہ درست کرتی یونیورسٹی سے باہر آئی۔ قدم تیز تھے اور اس کا رخ اس کیفے کی جانب تھا جہاں وہ اکثر ملتے تھے۔ بادلوں نے اسے دیکھ کر اچانک ہی رخ بدلا تھا۔ ان کا آج شاید برسنے کا ارادہ تھا۔ اب بوندا باندی بھی شروع ہو گئی تھی جو آہستہ آہستہ اسے بھگونے لگی۔ آج یہ بھگوتا موسم اس پر گرا نہیں گزرا۔ آج وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ کیفے آ گیا تھا، قدموں کی رفتار کچھ اور بڑھی۔ وہ عجلت میں کیفے میں داخل ہوئی اور اپنی مخصوص نشست سنبھالی۔ ہاں، وہ ہمیشہ یہاں ہی تو بیٹھتے تھے، گلاس وال کے پاس۔ یہ اس کا پسندیدہ اسپاٹ تھا کیونکہ یہاں سے اسے عالم کا عکس شیشے پر دکھتا تھا، اپنے قریب، بے حد قریب۔ وہ آبگینہ اسے اپنے دل سا لگتا تھا۔ ہاں، بس یہ فرق تھا کہ اس کے دل پر ابھرتا وہ عکس عارضی نہیں تھا، اس کی موجودگی کا محتاج نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے کیا تھا شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس سے مماثل اہمیت مسکن دل میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ وہ بے چین تھی، خوش تھی۔ آج شاید دنیا کے سارے جذبے وہ اپنی شریانوں میں دوڑتے محسوس کر رہی تھی۔ آج وہ اسے اتنے دنوں بعد دیکھنے والی تھی۔ اس کی آنکھیں اس ایک من پسند منظر کی کامیابی کے عذاب جھیلتے اب تھک رہی تھیں۔ تبھی وہ اسے سامنے سے آتا دکھائی دیا، بلیک ہوڈی سے چہرہ چھپائے، وہ سرپتا پیر سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ بارش اسے بھگو رہی تھی۔ اس کے قدموں کی رفتار تیز تھی، بہت تیز، جیسے اسے اس تک آنے کی جلدی ہو۔ اور پھر وہ آ گیا تھا۔ وہ اب کیفے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے سرمئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں ڈھیروں خوشیوں کے رنگ لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، آخر کار وہ اس کے سامنے تھا۔ قدم بقدم چلتے وہ اس تک آیا اور اس کے مقابل نشست سنبھالی۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ عالم، اس نے بے چینی سے اس کا نام پکارا، جیسے یقین کرنا چاہا کہ ہاں، وہ اتنے قریب ہے کہ اس کے مخاطب کرنے پر وہ اسے سن سکے۔ اپنے نام کی پکار پر اس نے سر اٹھا کر اس شہزادی کو دیکھا، اس کے من پسند رنگ میں خود کو ڈھالے، اس کے لیے انمول جذبے دل میں سنبھالے۔ وہ اسے سامنے پا کر بھی جیسے اس کی منتظر تھی۔ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو کتنا مس کیا؟ مجھے بتانے دیں۔ اس نے اس کے انتظار میں اس کے تخیل سے مخاطب ہوتے کتنے لفظ جوڑے توڑے تھے، اسے یہ بتانے کے لیے کہ اس نے کیسا ہجر کاٹا تھا۔ اگر میں گننے بیٹھوں تو یہ وقت کم پڑ جائے گا۔ میں نے ایک ایک لمحہ گنا ہے روز۔
میں اس امید پر کھڑکی میں جاتی کہ شاید آپ آ جائیں۔ میں نے راتیں جاگ کر گزاری کہ اگر آپ کو سگنلز ملیں اور آپ آدھی رات کال کریں تو میں مس نہ کر دوں۔ اوہ عالم، میں نے آپ کو بہت مس کیا، بہت بہت زیادہ۔ وہ اسے اپنے گزرے دنوں کا احوال سنا رہی تھی۔ اس کے علاوہ کیا 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 ماہی؟ بہت دیر بعد وہ گویا ہوا۔ آپ کو یاد، صرف آپ کو یاد۔ مجھ سے تو پیپر بھی یاد نہیں ہو رہا تھا، مگر پھر میں نے آپ کو سوچا اور بس سب ہوتا چلا گیا۔ اس کی ہر بات پر اس کا ذکر تھا، صرف اس کا۔ تم نے اپنا قیمتی وقت مجھے یاد کرنے میں ضائع کر دیا۔ وہ نہ خوش ہوا تھا، اسے محسوس ہوا